ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورہ فرقان آیت نمبر 68 70 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے والذین لا يدعون، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے مع اللہ کے سوا الہا آخر، دوسرے کو مشکل کشا حاجت روا، وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مشکل کشا حاجت روا، ولا يقتلون النفس التي، اور نہیں قتل کرتے کسی نفس، وہ نفس کہ الذی حرم اللہ، کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ ہی زنا کرتے، ومن یفعل، اور جو شخص یہ کرے گا، ذالک یلقى عذاب، اس کو ملے گا گناہ، یضاعف له العذاب، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و خوار، رسوا ہو کر، اِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ شخص کہ جس نے توبہ وآمن و ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور عمل کیے اچھے عمل، فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم، بس یہی لوگ ہیں کہ اللہ بدل دے گا سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات، نیکیوں سے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی بہت زیادہ مغفرت
فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ گزشتہ سبق میں عباد الرحمن کی صفات، علامتیں، نشانیاں، خوبیاں بیان ہو رہی تھی۔ نیچے عباد الرحمن یہ مبتدا ہے اور درمیان میں علامتیں اور صفات ہیں عباد الرحمن، اور ان عذاب کان غراما واذا خاطبهم الجاهلون، یہ ساری صفات ہیں۔ اور آخر میں انها ساءت مستقرا ومقاما، یہ اس کی خبر جو فرمایا اللہ جل شانہ نے گزشتہ سبق میں عباد الرحمن جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب نادان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور جب یہ عباد الرحمن راتیں گزارتے ہیں تو ان کی راتیں سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں، اور عباد الرحمن اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ تو یہ عباد الرحمن کی صفات اور خوبیاں جو گزشتہ سبق میں بیان ہوئی۔ مزید فرمایا کہ عباد الرحمن وہ ہے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، بیانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں، درمیان بیانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مزید عباد الرحمن کی خوبیاں بیان ہوئی۔ فرمایا میرے رب نے عباد الرحمن وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، دستاویز، مقلد، قانون ساز، فریاد رس نہیں سمجھتے، اللہ ہی کو سمجھتے اور اسی کو مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں، اسی کو حاجت روا، دستاویز سمجھ کر پکارتے ہیں، اس کی نہ ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے، نہ صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے، نہ افعال میں کسی کو شریک ٹھہراتے، شرک سے، کفر سے دور بھاگتے ہیں، اور ایمان کی پختگی ان کے سینوں میں موجود ہوتی ہے۔ ایمان کی پختگی ان کے سینوں میں موجود ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ یہ عباد الرحمن کی اگلی خوبی ہے اور صفت ہے۔ پھر فرمایا عباد الرحمن وہ لوگ جو کسی نفس کو ناحق طور پر قتل نہیں کرتے۔ قتل حق کی تین صورتیں: نمبر 1، کوئی شخص مسلمان تھا اور مسلمان سے وہ پھر گیا، اسلام سے وہ پھر گیا اور مسلمانوں والی زندگی چھوڑ کر کافروں والی زندگی اپنا لی، مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، تو یہ شخص مرتد ہے، اور مرتد شخص کو مرد ہے یا عورت 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے اعتراضات و سوالات کا جواب دیا جاتا ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھتا، وہ نہیں بدلتا، وہ کفر ہی پر جم جاتا ہے، شرک ہی پر ڈٹ جاتا ہے، تو فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن ہمارے قاضیوں
جبکہ یہ رب کا واضح حکم ہے جو مرتد ہو جائے 3 دن کی مہلت دے کر اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک، مسلمان ہو جائے تو ٹھیک، کفر و شرک چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کرنے کا قاضی حکم صادر کر دے اور اسے سولی پر لٹکا دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ قتل حق کی دوسری صورت کہ شادی شدہ مرد ہے یا شادی شدہ عورت ہے اور اس نے زنا کر دیا، شادی شدہ مرد نے زنا کی، شادی شدہ عورت نے زنا کی، تو فرمایا کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، یعنی کہ اسے کھلے میدان میں کھڑا کر، مرد ہے تو اس کے لیے گڑھا کھودنے کی ضرورت ہے، اسے کھلے میدان میں کھڑا کر ساری بستی اور قبیلے والوں کے ساتھ عام انسانوں کی موجودگی اس پر پتھر برسائے جائے، سب لوگ اس پر پتھر مارے، اتنے پتھر مارے جائے کہ وہ شخص پتھر کھا کر اس کی چوٹ سے مر جائے۔ یہ ہے سنسار و رجم، یہ شرعی سزا ہے۔ اور عورت اس کے لیے گڑھا کھودا جائے، اس گڑھے پہ اسے کھڑا کیا جائے اور پھر اس پر پتھر برسائے جائے، اتنے پتھر برسائے جائے کہ وہ عورت ان پتھروں کی چوٹوں سے مر جائے۔ تو یہ شرعی سزا ہے، یہ ظلم نہیں، یہ سزا ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کی سزا۔ شادی شدہ زانی مرد، شادی شدہ زانیہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو اسلام میں اس کی صرف ایک ہی سزا اور وہ ہے رجم و سنسار، اس کے علاوہ تعزیرات کی اس کے لیے گنجائش نہیں کہ کوڑے مار کر چھوڑ دو یا قید میں ڈال کر چھوڑ دو یا جرمانہ مقرر کر کر چھوڑ دو۔ یہ ہمارے شرعی سزا کو بدل کر ہمارے قوانین میں انگریزی قوانین ڈال دیے جاتے ہیں۔ بتاؤ اس معاشرے کے اندر کتنے شادی شدہ زنا کرتے ہیں، مرد اور عورت۔ آپ نے کبھی کلمے کی بنیاد پر بننے والی اس اسلامی سلطنت میں کوئی ایک مثال بھی سنی ہے کہ جس نے زنا کیا شادی شدہ مرد نے یا عورت نے، اسے حاکم وقت نے، قاضی نے اس کے لیے سنساری کی سزا مقرر کر کر اس پر عمل بھی کروایا؟ آپ کو ایک مثال نہیں ملی، جبکہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنا۔ تو فرمایا کہ شریعت میں شادی شدہ مرد کے لیے کوئی دوسری سزا نہیں سوائے اس کے کہ اس نے زنا کیا تو اس کو سنسار کر دیا جائے، اور عورت شادی شدہ ہے اس نے زنا کیا تو اس کو بھی سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے۔ تو فرمایا یہ قتل حق کی دوسری صورت ہے۔ قتل حق کی تیسری صورت کہ ناحق طور پر کوئی شخص کسی کو قتل کر ڈالے تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا۔ کوئی شخص کسی کو قتل کر ڈالے تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر مقتول کے ورثاء اسے معاف کر دیں تو وہ الگ بات، اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ اگر وہ معاف کر دے تو اسے چھوڑ دے، اگر مقتول کے ورثاء معاف نہیں کرتے اور ان کی خواہش یہی کہ اسے بھی قتل کیا جائے جس طرح اس نے ہمارے فرد کو قتل کیا، تو پھر عدالتیں بھی اس حکم کو نہیں بدل سکتی، قاضی بھی اس حکم کو نہیں بدل سکتے، حاکم وقت بھی اس حکم کو نہیں بدل سکتے، کیونکہ یہ حکم، یہ قانون میرے رب کا بنایا ہوا، اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش
تو بتاؤ پھر مجھے کتنے سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگوں کو گولیوں سے قتل کر دیا جائے، کتنے نمازیوں کو نماز سے مساجد کے اندر قتل کر دیا جائے، کتنے علماء ان کے قاتل بھی مل جاتے ہیں پھر بھی انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ سینکڑوں مثالیں ہیں، لیکن کسی قاتل کو مقتول کے بدلے کے طور پر قصاصاً کیا قتل کیا گیا؟ چند روز چند سال اسے قید میں ڈال دیا گیا، یا پھر اسے پکڑا ہی نہ گیا، بلکہ یا پھر قید میں ڈال دیا گیا اور پھر اسے چھوڑ دیا گیا اور وہ آزادی سے پھر رہا۔ تو جبکہ اس کے لیے حکم یہ تھا جب قاتل نے کسی کو ناحق طور پر قتل کیا تو اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے۔ معاف کرنے کی گنجائش مقتول کے ورثاء کہ وہ قصاصاً اس کی دیت لے لے، قصاص نہ لے اس کی دیت لے لے، یا دیت نہ لے تو پھر قصاصاً اسے قتل کرنے کا مطالبہ، اور جب وہ مطالبہ رکھ رہے تو پھر قاضی کا کام ہے، حاکم کا کام ہے، اور جو ہے سزائے نافذ کرنے والوں کا کام ہے کہ اس پر سزا نافذ کی جائے اور رب کے قانون پر عمل کیا جائے تاکہ یہ جرائم ختم ہو۔ جب مرتد کافر ہو کر اسلام قبول نہیں کرتا تو اگر یہ تماشا کہ آج مسلمان بھی کافر، کوئی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اسلام سے پھر گیا، تو یہ ایک سلسلہ نہ چلے تو فرمایا کہ قتل کر ڈالو اس مرتد کو۔ کوئی کسی کو ناحق طور پر قتل کرتا ہے تو اگر چاہتے ہو اللہ کی زمین پر مزید خون نہ دے، کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے تو پھر قاتل کو قتل کر ڈالو۔ یہ قاضی مقرر کرے گا سزا، یا حاکم عمل کروائے گا ان سزاؤں۔ تو فرمایا کہ کوئی شخص زنا کرتا ہے تو چاہتے ہو کہ اللہ کی زمین سے زنا ختم ہو جائے، بے حیائی ختم ہو جائے، فحش کام ختم ہو جائے، زنا کے اڈے ختم ہو جائے، تو پھر ضروری ہے کہ زانیہ مرد زانی عورت پر سزا نافذ کی جائے۔ لیکن بے شمار واقعات زنا عام ہے، فحاشی عریانی عام ہے، لیکن اللہ کے قانون پر عمل کرنا یہ عام نہیں کہ اس بے حیا لوگوں پر سزا نافذ کی جائے، اس پر کوئی عمل کرانے کے لیے تیار نہ قاضی نہ حاکم۔ اسی وجہ سے روئے زمین پر یہ معاملات بھی فحشگار عام ہو چکے۔ تو فرمایا میرے رب نے یہ 3 سزائیں ہیں جو قتل حق کی، اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں۔ فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ برائی نہ پائی جائے، یعنی نہ قتل ناحق طور پر کوئی کسی لفظ کو قتل نہیں کرتا، یہ بھی اتباع احکام کی خوبیوں میں سے ایک لوایا خوبی۔ پھر فرمایا ولا یزن، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ وہ زنا نہیں کرتا، مرد ہے یا عورت وہ زنا نہیں کرتے، تو ایسے یہ بھی امام الرحمن کی خوبی اور علامت ہے اور جو ہے اس کی صفت ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَذَابًا، جو شخص بھی یہ کام کرے گا وہ اسے گناہ ملے گا۔ عذاب فرمایا کہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے عذاب، تو فرمایا کہ اسے جہنم کے عذاب طبقے میں ڈال دیا جائے۔ جس شخص کے اندر یہ برائیاں یہ جرائم موجود ہوگی اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ پھر آگے فرمایا جہنم میں ڈالے جانے کے بعد قیامت میں اللہ کی پکڑ اور گرفت کے بعد اس کے لیے
زنا کا مرتکب تو ایسے شخص کو جہنم کے اندر میرا رب ہمیشہ کے لیے ڈالے گا اور ہمیشہ جہنم کے اندر ذلیل اور رسوا کر رہے گا۔ آگے فرمایا الا من تاب، الا کے ذریعے استثناء کس شخص کا؟ اس شخص کا کہ جس نے یہ جرم کیے اور پھر اللہ سے توبہ کر، اسے احساس ہو، اسے شرمندگی ہوئی، زنا کیا اور زنا کے بعد سزا نافذ ہوئی اور ساتھ میں اس نے توبہ کر برائیاں کی، کفر کیا، شرک کیا، اسے احساس ہوا، اس کو دل میں اللہ کا ڈر آیا اور اس نے کفر اور شرک سے توبہ کر، اس نے معاصی سے توبہ کر، تو ایسے شخص کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کہ اس حال میں وہ مرا کہ توبہ طائب ہو چکا تھا، تو کل قیامت کے دن اللہ اس شخص کی توبہ کو قبول بھی فرما لے گا، اور جو توبہ کے بعد اس نے دنیا میں جب توبہ کی تو توبہ کی وجہ سے اللہ اس کو معاف بھی کر دے گا۔ معافی کیسی کہ جب اس نے وہ کافر تھا تو ایمان لایا، مشرک تھا تو ایمان لایا، گناہگار تھا تو لیکن نیک بن گیا، برائیوں کو چھوڑ دیا، وعمل عملا صالحا، اور اچھے عمل کرتا رہا، اسی میں اس کی زندگی گزر گئی۔ تو پھر کیا اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ اس کی برائیوں کو اس کی نیکیوں میں بدل ڈالے۔ اب برائیوں کو نیکیوں سے بدلنے کی کیا تفصیل؟ ایک تفصیل یہ ہے کہ جن اوقات میں یہ برائیاں کیا کرتا تھا اب ان اوقات میں نیکیاں کرتا ہے۔ دوسری تفصیل یہ کہ جب جو عادات اس کی برائیوں کی تھی اب وہ عادات بدل گئی اور اب وہ نیکیاں کرنے لگا، اب وہ نیکیاں کرنے لگا۔ ایک وقت تھا کہ یہ برائیاں در برائیاں کرتا جا رہا، اب وقت آ چکا کہ یہ اللہ نے اسے توفیق و ہدایت دے دی، اب یہ نیکیاں ہی نیکیاں کرتا جا رہا ہے۔ تیسری تفصیل یہ ہے کہ اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ کیا مطلب؟ کل قیامت کے دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جو بندہ خدا حاضر ہوگا تو اللہ جل شانہ اس شخص کے سامنے ان گناہوں کو پیش کرے گا جس کے بارے میں اسے تصور بھی نہ تھا۔ مثال کے طور پر کسی کو اس نے گالی، مثال کے طور پر یہ مسجد سے نکلا، مسجد کی سیڑھیوں پر اس نے تھوک دیا، مثال کے طور پر اس نے کیلا کھایا، اس کا چھلکا سڑک پر پھینک دیا، مثال کے طور پر کسی کی اس نے غیبت اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی وظائف برائیاں جو ایک چھوٹا سمجھ رہا لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے تھے۔ اللہ ایک ایک چیز کو اس کو یاد کرائے اور یہ اس وقت پریشان ہو جائے گا کہ میں تو ان کو معمولی سمجھتا اور یہ تو بہت بڑے گناہ کر کے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ان برائیوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ پھر کہے گا اور برائیوں کو معاف کر دے گا اور نیکیاں اسے عطا کر دے گا۔ پھر یہ کہے گا کہ یا اللہ، جب یہ دیکھے گا کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کا یہ بدلہ مل رہا، اللہ نے اپنا فضل فرمایا تو بڑے جرائم کا تو مجھے مزید بڑا انعام ملے گا، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ پھر یہ اللہ پاک سے خود اپنے گناہوں کا اظہار کرے، یا اللہ میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا، یا اللہ میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا، یا اللہ میں نے تو فلاں جرم بھی کیا تھا۔ فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ پاک اس کی اس بات کو سن کر مسکرائے، مسکرائے کہ انسان دیکھو خود ہی اب یہ بتلاتا جا رہا ہے کہ فلاں گناہ اللہ نے چھپائے، اللہ نے فضل فرمایا اور اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دی۔ تو فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ پہاڑوں جتنے لے کیا لے کر آ رہے ہیں، اب وہ تو خوش تھے کہ ہم نے تو دنیا میں بڑے ہی لے کیا، بڑی نمازیں پڑھی، بڑے روزے رکھے، بڑا ہی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں لوگوں کو علم سکھایا، لیکن
حق لینے والوں کی قطاریں لگی ہوں۔ اب کوئی کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی، اس کو اس کا حق دلوایا جائے۔ کوئی آ کر کہے گا یا اللہ اس نے میری غیبت، اس کو اس کا حق دلوایا جائے۔ کوئی کہے گا یا اللہ اس نے بات دیا واپس نہ کیا، اس کا حق اسے دلوایا جائے۔ کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، مجھے دھوکا مارا، مجھے تکلیف پہنچائی، اس کو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرا مال چوری کیا، اس کا حق دلوایا جائے۔ کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا، اس کا حق دلوایا جائے۔ کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ خیانت اور زیادتی کی، اس نے یا اللہ میرے مکان پر قبضہ کیا، میری زمین پر قبضہ کیا، میرے جو ہے دکان پر قبضہ کیا، اس کو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اب حق لینے والے حق لیتے جا رہے اور یہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لانے والا حق دیتا جا رہا، اس کی پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو گئی، لیکن حق لینے والے آج بھی ابھی بھی موجود ہیں، اب یہ پریشان اور وہ لوگ واضح یا اللہ اب تو حق لیے بغیر نہیں جائے۔ اللہ کیا کرے گا؟ ان حق لینے والوں کی جو برائیاں ہیں وہ اس نیک شخص پر ڈالے گا جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آیا۔ اب سارے لوگوں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر جنت میں چلے جائیں۔ اور یہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لانے والا پہاڑوں جتنی گناہ لے کر جہنم میں جا رہا، تو فرمایا کہ جتنا نیکی کرنے کی فکر ہونی چاہیے اس سے بڑھ کر نیکی کی حفاظت کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ جتنی نیکی کرنے کی فکر ہونی چاہیے اس سے بڑھ کر نیکی کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے کہ نیکی کر کر اسے ضائع نہ کر دیا جائے۔ نیکی کی جائے، نمازیں پڑھی جائے، پھر ان کو ضائع کر دیا، روزے رکھے ضائع کر دیا، صدقات کیے ضائع کر دیے، خیرات کی ضائع کر دی، اور غریبوں فقیروں محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کیا ضائع کر دیا، علم سکھایا ضائع کر دیا، نمازیں پڑھائی ضائع کر دی، تلاوت کی ضائع کر دی، ذکر و اذکار کیے ضائع کر دیے۔ تو جتنا نیکی کرنے کی فکر ہے اس سے بھی بڑھ کر نیکی کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کسی گناہ کی وجہ سے ہم سے ہماری نیکیوں کو ختم کر دیا، یا ہم اپنی زندگی میں نیکی تو کرتے جا رہے، خوب نمازیں پڑھ رہے، خوب تہجد کر رہے، خوب تلاوتیں کر رہے، خوب روزے رکھ رہے، خوب صدقات خیرات کر رہے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر رہے، اللہ کے مخلوق کے ستا بھی رہے اور اللہ کی زمین پر برائیاں بھی کر رہے، جرائم بھی کر رہے، غیبتیں، چغلی جو ہے، گالی گلوچ، نفرت، حسد، بغض، کینہ، خیانت، چوری، ڈکیتی، رشوت خوری، حرام خوری، زنا خوری، سود وغیرہ بے شمار گناہ کرتے جا رہے اور نیکیاں بھی کرتے جا رہے، حج پر حج کرتے جا رہے اور گناہ پر گناہ بھی کرتے جا رہے۔ تو فرمایا کہ پھر نیکی کی حفاظت نہیں ہوگی۔ آپ نیکی کر بھی رہے ساتھ میں ضائع بھی کریں، آپ نیکی کر بھی رہے ساتھ میں ضائع بھی کریں، تو فرمایا نیکی کرنا آسان ہے، اس سے بڑھ کر ہے نیکی کی حفاظت کرنا مشکل۔ نیکی